السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالق کائنات اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے، نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے عرفہ، سب سے انور، سب سے عالم، سب سے انسب، تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر سارے جہان کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالی کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کروٹ بدلنا کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دنائی ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کبریا کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پھر اس ہستی کے متعلق سب کچھ لکھنا انسان اور جنوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہے، جن کو لکھنا تو درکنار سارے جہان کے آدمی اور جن مل کر گن بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس الفاظ اور ان کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ آپ کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، آپ کے بال نیم گنگریا لے تھے۔ آنکھ مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین تھی، موٹی اور سیاہ سفید، انتہائی سفید۔ آپ کی پلکیں بڑی دراز، آپ کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک ایک نور کا ہالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ کے اونٹ انتہائی خوبصورت، تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دہانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تو دانتوں نے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مبارک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ تھا، چمکتا تھا،
نو خیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں جچے نہیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے رعب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیم و قسم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے جیسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراج و منیر کا لقب دیا۔ یہ لقب صرف آپ کو ہی دیا گیا، جس کا مطلب ہے روشن چراغ۔ آپ نبوت کا روشن آفتاب ہیں۔ آپ کے آفتاب کی کرنیں سب سے پہلے اصحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی، پھر تمام دنیا پر پھیل گئی، اور انہی کرنوں کی بدولت دنیا کے تمام خطے پر اسلام پھیل گیا، اور ان کرنوں نے چپا چپا پر ہدایت کا نور پھیلایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئی اور باقی مستور رہی۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ برا بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا: آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنی بلند پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خواہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ غرضیقہ آپ کے اسماء الحسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا اپنا کر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔